السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے ہر کوئی مولانا الیاس کومن صاحب کو جانتے ہوں گے، ان کو سنا ہوگا اور یقیناً ان سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ جیسا کہ میں بھی ان کی جو کتاب ہے فضائل اعمال پر اعتراضات کے جواب کے سلسلے میں، سوائے ایک چند مسئلے کے وہ بہت زبردست کتاب ہے، تو ان کو ماننا پڑے گا۔ مولانا صاحب ایک ایسا آدمی ہے جو اب عالمی سطح پر اہل سنت والجماعت کے جو اتحاد ہے اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کرتا چلو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر شخص کے ہر بات کو مان لیں۔ جیسا کہ مولانا صاحب بہت سے مسائل میں تفرد رکھتے ہیں، مطلب وہ ان کی ذاتی رائے ہے یا علماء کی ایک جماعت کی بات لی ہے، جیسے کہ توسل بالذات کا مسئلہ ہے، یا اس طرح اور مردوں کے سننے نہ سننے کے جو مسائل ہیں ان میں ہر کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ان چند کے علاوہ مولانا صاحب سے ہم بہت متاثر ہیں، خصوصاً انہوں نے جو کتاب لکھی ہے فضائل اعمال پر رد کے جوابات کے حوالے سے۔ آج جو ہے عمر خان یا اثر ایک صحافی ہے یا سوشل میڈیا کے سلسلے میں کام کر رہا ہے اسلام کے لیے، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو سلسلہ جو ہے ان سے لیا ہے، یقیناً بڑی زبردست ہے۔ مولانا صاحب نے زندگی کے حوال بیان کی ہے، بہت سے وضاحتیں دی ہے، اور یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ پاکستان سے کیوں باہر گئے ہیں۔ تو اس پوڈ کاسٹ کو میرے ساتھ دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد اپنی رائے ضرور دینا کہ آپ الیاس کومن صاحب سے متاثر ہوئے ہیں، کبھی ملے ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو آئیے پوڈ کاسٹ ان کی دیکھتے ہیں۔ جیسے وہ پاکستان میں جب آپ ہوتے تھے تو ہم نے بھی فیصل آباد میں بھی دیکھا کہ ظہر میں ایک جگہ بیان، عصر میں ایک جگہ بیان، مغرب میں ایک جگہ بیان، تو اور ہٹو بچو لاؤ لشکر پروٹوکول سیکیورٹی سارا کچھ، وہ کچھ نہ کچھ مسنگ تو کرتے ہوں گے آپ۔ آئی ایس آئی نے ایک کوٹھی دی ہے، میڈیا اس بنا کے دیا، ڈالا دیا اور مہینے کا 10 لاکھ روپے دیتی ہے، 3.5 لاکھ ڈالر انویسٹمنٹ کی ترکی میں نیشنلٹی کے لیے، چونکہ آپ کے ایشوز حکومت پاکستان کے ساتھ۔ تو ایک مدرسے کا محتمم جو جلسے جلوس، کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے، کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، تو 3.5 لاکھ ڈالر تقریباً 10 کروڑ پلس رقم بنتی ہے۔ یہ کیسے، کہاں سے؟ 3.5 لاکھ ڈالر یہ بہت تھوڑی سی رقم۔ سورۃ الفاتحہ پر میں نے مکمل مہینہ درس قرآن دی، ایک مہینہ صرف سورۃ فاتحہ، ایک مہینہ، یہ میرا ریکارڈ۔ فرادت کے بعد پریکٹیکل لائف میں سب سے پہلا جو کام تھا وہ تدریس تھی یا کاروبار تھا؟ میں افریقہ گیا، زامبیا، چپاٹا، محمد شیخ زکریا، میں نے تدریس کا آغاز وہاں سے۔ جہاد سے آپ نے پریکٹیکل لائف شروع کی، پھر تدریس کی، پھر مناظر رہے، پھر مبلغ، تبلیغی سرگرمی ہے، مصنف بھی رہے۔ آپ کی زندگی میں ایک بڑی فلکچویشن رہی ہے۔ میری کمر کے پیچھے تبصرہ بات پہ گئے، پہلے مجھ سے براہ راست بات کریں۔ لوگ آج کل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ آپ کا ایک دور گزرا ہے مناظرانہ، اور اس سارا جو ایک تسلسل تھا، اس کے بعد ابھی تھوڑا سا ایک الگ دور گزر رہا ہے، تو ہم بجائے وہ جو ایک سسٹم تھا مناظروں والا جس سے آپ خود پیچھے ہٹ گئے۔ میں کبھی بھی مناظر نہیں رہا، میں نے کبھی بھی مناظرہ نہیں کیا۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سٹیج پہ کھل کے عمران خان کے خلاف ووٹ دینا حرام قرار دیا اور اس سے تعلقات رکھنا ناجائز قرار دیا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے یہودی ایجنٹ کہا تھا، وہ تو اسٹیپ بیک لے گئے۔ آپ کا ابھی بھی 17 والا فتویٰ ہے؟ لیکن مولانا کا معاملہ الگ ہے، میرا معاملہ الگ ہے۔ وہ بات میں نے غلط کی ہے تو مجھے آپ پیش کر۔ آپ بھی جمعیت کی ٹکٹ کے امیدوار تھے سرگودا سے الیکشن لڑنے کے لیے کسی دور میں؟ میں سیاست سے الگ نہیں ہوں، میرا ملک سیاسی میں الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا حکومت پاکستان سے کوئی مسائل نہیں ہے، فورس شیڈول نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، فارسی نکل رہی ہے، بینک اکاؤنٹ نہیں بند، تو پھر اچانک ایک ہنستا بستا جہان، ایک بنا بنایا میلہ چھوڑ کے، میرے خیال کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ جب مطلب اتنی آؤ بھگت ہے، ہر انسان اچھا لگتا ہے اس کو دیکھنا، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے جب لوگ ملتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، اچانک چھوڑ کے پاکستان سے باہر آ جانا، جب کوئی مسائل بھی نہیں ہے، تو پھر یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف علماء کرام کی زیارات ہو رہی ہیں، اور جب میں آیا تھا تو مولانا سے رابطہ ہوا تھا، کیونکہ مولانا کی طرف سے ایک تحفہ موصول ہوا تھا، مجھے اس پہ ویڈیو کر کے آیا، تو پتہ یہ چلا کہ جس دن میں آیا مولانا اس دن واپس تشریف لے گئے تھے قطر، لیکن ظاہر نصیب کہ اسی سفر میں مولانا سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مولانا خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ابھی رمضان میں حرمین میں تھے، پھر باہر چلے گئے، پھر واپس آ گئے، تو جو پاکستان کے اندر طوفانی دورے ہوتے تھے لگتا ہے وہ پاکستان سے باہر آ کے رکے نہیں ہیں۔
اور میری مسلسل شروع ہے، میری موبائل تراویح چلتی ہے. پہلی تراویح میری بہرحال میں تھی اور آخری عمان مسقط میں تھی. ماشاء اللہ. تو یہ رمضان میں آپ کتنے ممالک؟ رمضان مبارک میں تقریباً 4 ممالک کا دعوت. بہترین. اور یہ تبلیغی دعوتی دورے خالصتاً خالص تبلیغی. لیکن ویسے وہ پاکستان میں جب آپ ہوتے تھے، ہم بھی، میں امدادیہ پڑھا ہوں فیصل آباد 9 سال، تو ہم نے بھی فیصل آباد میں بھی دیکھا کہ ظہر میں ایک جگہ بیان، عصر میں ایک جگہ بیان، مغرب میں ایک جگہ بیان، تو اور ہٹو بچو، لاؤ لشکر، پروٹوکول، سیکیورٹی، سارا کچھ. وہ کچھ نہ کچھ مسنگ تو کرتے ہوں گے آپ اس چیز کو. میرا اللہ پاک نے مزاج ہی ایسا بنایا ہے، کسی ملک میں، کسی موسم میں، کسی جگہ پر مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. مجھے آپ ایک بندے کے ساتھ بٹھا دیں یا 1 لاکھ کے ساتھ بٹھا دیں، مجھے آپ کہہ دیں بیان 1 گھنٹے میں کرنا ہے، وہی بیان 1 منٹ میں کرنا ہے. میں الحمدللہ 1 گھنٹے کا بیان 1 منٹ میں کر سکتا ہوں، 1 منٹ کا بیان 1 گھنٹے میں بلا سکتا ہوں. لوگ تو مس کرتے ہیں آپ کو پاکستان کے. بس لوگ جو مزاج ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لوگ ذوق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا میں تقاضے بدل گئے، ضرورتیں بدل گئی. آپ بہت سارے بیانات لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں لوگوں میں کر سکتے ہیں، وہی بیان آپ بغیر پیسے کے کروڑوں لوگوں سے کر سکتے ہیں. یعنی آپ ڈیجیٹل میڈیم کی بات کر رہے ہیں جو ڈیجیٹلائزیشن بیٹھے بالکل ایسا. ہمارے پاس مجمع تو نہیں، چند دن بعد اس کو لاکھوں لوگ سنیں گے. اچھا، اس میں ایک سوال بھی آیا، آپ نے جس دور میں آداف میڈیا سروس شروع کی، اس دور میں تو ہمارے یہاں ویسے کیمرہ اور یہ چیزیں قسم کی حرام تھی، آپ نے بہت پہلے شروع کیا. میں بھائی ہماری یہ بات کیا تو میری بات میڈیا پر لوگ سن رہے ہیں. دینی طبقے اور خصوصاً احناف اہل سنت والجماعت دیوبند کے طبقے میں باضابطہ سوشل میڈیا اور باضابطہ ویڈیو کا استعمال کرنے والا میں پہلا شخص. بالکل ایسے ہی. وہ تمام حضرات کے جو اس وقت میڈیا پر مجھ سے زیادہ متحرک ہیں، سنے پڑے جاتے ہیں، یہ باقاعدہ مجھ سے بحث کرتے تھے کہ یہ حرام ہے تو کیوں کرتے ہو. تو میں گزارش کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ آپ چاہیں گے اور شاید آپ کو جگہ نہ ملے، ضرورت کا آپ ادراک کریں. تو اس لیے میں اس وقت بھی تھا اور آج تک میں اس ضرورت پر قائم ہوں، اور آج اس کی افادیت کو ہر بندہ محسوس کر رہا ہے. بالکل اسی طرح جب میں نے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تو بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے جامعات کو اس پر تحفظ تھا. تو میں نے کہا ایک وقت آئے گا کہ آپ اس ضرورت کا ادراک کریں گے. ہمارا تعلق صحابہ کرام کے بعد، رضی اللہ عنہ مجمعین، اہل بیت کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے ہے. اور یہ حضرات وہ ہیں کہ جو دور تک ادراک رکھتے تھے اور آنے والی ضرورتوں کو سمجھتے. میں نے کئی بار مختلف اجتماعات میں حضرات سے اہل علم میں گزارش کی کہ میرے کام کو مکمل وہی سمجھ سکتا ہے جس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو سمجھا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کام ایسے نہیں تھا کہ لوگ مسئلہ پوچھے اور بتائیں، وہ مسئلہ پوچھنے والے کو بھی بتاتے تھے. اصل یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ نے افراد تیار کیا، پھر ان افراد کو بٹھایا اور جو ان کے ذہن میں آئندہ آنے والے مسائل تھے اس کا حل لکھوایا. تو میں نے سب سے پہلے افراد کو تیار کیا. اب امت کو آنے والی جو ضرورتیں ہیں اس کو میں قبل از وقت پورا کرتا ہوں الحمدللہ. اور ابھی جو آن لائن سیٹ اپ جس کا آپ نے بتایا، وہ اس پہ ایک تو ایک تخصص کا وہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ 10 نظامی بھی چل رہا ہے، یا کون کون سے شعبہ ہیں؟ کوئی شعبہ نہیں چھوڑا. ہم 4 سال کے بچے کو لیتے ہیں. اس وقت میرے پاس 4 سال کے بچے سے لے کر 82 سال تک کا بندہ موجود ہے، اور 82 سال کا میرا طالب علم اسی مدینہ منورہ کا ہے. اچھا. آپ جب جائیں میں ملاقات کرو گا، آپ دیکھ کر دل خوش ہو جائے. میرے طالب علم کون ہے؟ جس کے گھر میں مولانا بدر عالم بیٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی، یہ ہمارا 82 سال کا طالب علم. تو ہم نے چھوٹے بچوں کے نصاب کیا ہے 4 سال سے بچے کے؟ ہم نے چھوٹے بچے کے لیے تعلیم القرآن کورس رکھا ہے. یہ 2 سال کا ہے اور اس کی سمائیوں میں تقسیم کیا ہے. اگر بچہ ناظرہ کرنا چاہتا ہے قرآن کریم تو ہم اسے آدھا گھنٹہ لیں گے. حفظ کرنا چاہتا ہے تو 1 گھنٹہ لیں گے. اگر ناظرہ یا حفظ نہیں کرنا چاہتا، ویسے اس نے اچھا پڑھا ہوا 6 سال 8 سال کا بچہ ہے، ہم اسے روزانہ 10 منٹ لیں گے اور ہم اس کو تعلیم القرآن کورس کرائیں گے جس میں عقائد، ضروری مسائل، دعائیں یہ اس کے اندر شامل ہوں. اس کے بعد پھر ہمارا تھوڑی بڑی عمر کا ہو 12 سال کے بعد علم دین کورس ہے جو آپ کی بھیجا بھی تھا، آپ نے اصول بھی کہا ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے اس کو بیان بھی کیا. 2 سال علم دین کورس. اس کے بعد اگر کوئی مکمل عالم بننا چاہے تو 4 سال عالم کورس. اور 4 سال عالم کورس کے لیے آپ نے ہفتے میں 4 دن دینے، روزانہ 3 گھنٹے دینے بس. اگر کسی شخص نے مدرسے میں پڑھا ہے اور اس کا ایک درجہ رہ گیا ہے، مکمل عالم نہیں بن سکا، تو اس کے لیے میں نے آن لائن دورہ حدیث شروع کیا، اپنی تکمیل کر لیں.
عالم بن چکا ہے اور وقت تھوڑا ہے تو وہ تخصص فی العقائد اسلامیہ کرے، تو اس کے لیے اس کو ہفتہ اتوار 2 گھنٹے، صرف ہفتے میں 4 گھنٹے دیں۔ اگر زیادہ وقت ہے تو پھر تخصص فی الافتاء، اس کے لیے اس نے روزانہ ہمیں 4 گھنٹے دینے، روزانہ جمعہ کے دن چھٹی ہوگی۔ اور اگر کم وقت میں دینا چاہتا ہے، جس کی عمر زیادہ ہے اور مدرسے سے تعلق اس کا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے 1 گھنٹہ ترجمہ قرآن کریم کا آغاز کر دیا۔ یہی حضرات کے لیے ہے اور یہی ترتیب خواتین کے لیے، ایک ہی نصاب ہے، ایک ہی نصاب یکساں ہے۔ صحیح۔ بہت سے حضرات کو علم تھی کہ آپ 8 سالہ درس نظامی 4 سال میں کیسے کرائیں گے، تو میں نے ان سے کہا دیکھیں 4 سے 8 فرق کیا ہے۔ جب آپ 8 سال کے لیے آئیں گے تو آپ کے نا مختلف سوالات ہوں گے۔ جب ہم آپ کو بچہ دیتے ہیں تو آپ کی رہائش کا انتظام کیا، بورڈنگ کیسی ہے، ہمارا بچہ چھوٹی عمر کا ہے تو اس کی تربیت کیسی ہے، یہ ہمارا بچہ ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کیا ہوگا۔ آپ کی عمر 40 سال ہے، یہ سارے سوالات ختم، آپ نے گھر بیٹھ کے کرنا ہے۔ پھر جو بچہ ہوتا ہے وہ، میں نہیں کہتا اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، لیکن اثر وہ پڑھتا ہے ماں باپ کے لیے، اور جو بڑی عمر کا ہے وہ ماں باپ کے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے اپنے شوق سے۔ تو شوق سے پڑھنے والا کہاں اور ماں باپ کے کہنے والے پڑھنے والا کہاں۔ پھر ہمارے پاس پڑھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس تعلیم ہے دنیا کی، اور ان کے پاس تعلیم کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ہے، بعض ایسے جن کے پاس نہیں ہے، ان کے مالی مسائل بھی نہیں ہے، تو یعنی اتنے اسٹیٹس کے لوگ ہیں، شاید آپ کے لیے اس کو ماننا مشکل ہو، میں یونیورسٹیوں کے نام نہیں لیتا، یونیورسٹیوں کے پروفیسر جو ہمارے 4 سالہ عالم کورس میں باقاعدہ عالم بن رہے ہیں، اور رغبت سے۔ اب اس کا تعلق پڑھنے سے، اس کا تعلق شرکت کرنے سے، اس کو بغیر یہ بات سمجھ آنی مشکل ہوتی ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ وفاق المدارس کو بھی ایک دراسات دینیہ کے نام سے کورس ہے، یہ اس کو تھوڑا اپ گریڈ کیا گیا نہیں، بالکل الگ تھا، میں نے اس کے امتحانی نظم کیسے ہوتا ہے؟ بالکل الگ۔ میں نے یہ مکمل علم دین کورس شیخ الاسلام حضرت مفتی عثمانی صاحب دامت برکات خدمت میں بھیجا ہے۔ حضرت کا میرے پاس وائس پیغام موجود ہے کہ میں نے آپ کا کورس پہنچ گیا ہے، میں سفر میں تھا، میں دیکھ نہیں سکا، میں اپنی رائے بھی پیش کروں گا، بلکہ نے فرمایا کہ اچھا ہوگا چونکہ آپ نے خود مرتب یہ بھی فرمایا۔ پھر اس کے بعد وفاق المدارس کے سیکرٹری قاری محمد جلندری صاحب دامت برکات، تو میں نے ان کو خود پیش کیا۔ پھر مجھے انہوں نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ اس کو شعبان میں دیکھتا ہوں، پھر اپنی رائے بھی دوں گا۔ تو بڑی شخصیات کو دی ہے، اس کے علاوہ میں نے اور حضرات کو بھی دی۔ اس کا امتحانی نظم کیسے ہوتا ہے؟ آپ پڑھانے کا تو سمجھ آ گیا، ہفتے میں ایسے سے ہم امتحانات میں ایک وقت میں ایک ہی پرچہ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری صنعت کی بنیاد پر کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو ملازمت ملنی، اس لیے اس میں جعلی ہوگا، چوری ہوگا، دخل مارے گا، تو ایشو کوئی نہیں۔ پھر میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمارے پاس آنے والے کورسوں میں طبقہ سے لیدہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جو نقل کرے، ہاں ایسے ضرور ہوتا ہے۔ میں بھی مسقط میں تھا، ایک انجینئر ہمارے طالب علم تھے، تو میں لوگوں کو ترغیب دے رہا تھا کورس کی، اس نے خود کہا یار دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، تو میں نے ایک پرچہ مصر میں حل کیا، اور میں نے کیسے حل کیا کہ میں نے سارا وائس کر کے اپنی بیوی کو بھیج دیا، میں نے کہا تو اس کو لکھ کے مجھے بھیج دے، تو وہ آگے چلا گیا، ٹائم نہیں تھا اس کے پاس لکھنے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں بھائی ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے علماء کو۔ اس وقت آن لائن یونیورسٹیاں نہیں، حکومتیں چل رہی ہیں، ہم آن لائن بے دینی نظام کو کیوں نہیں لا سکتے؟ اور یہ جو ایک الجھن سی آتی ہے، جی اصل تو وہ ہے جو صحبت میں ہو، استاذ کے پاس ہو، پاس بیٹھ کر ہو، مجھے اس میں کوئی انکار نہیں، بالکل 100% بات درست ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالب علم میں طلب ہو اور استاذ کے دل میں درد ہو، آن لائن بھی اثر ہوتا ہے۔ سند کی بات کی آپ نے اپنے کورس کی، آج کل اسناد کا بڑا چرچا ہے، آپ بھی ذرا بتا دیجیے مجھے۔ تو یہ دادی میں جو کہ میں پڑھا ہوں تو پتہ تھا بھی آپ نے بھی وہاں 1-2 سال پڑھے ہیں، تو آپ کا تعلیمی سلسلہ کہاں کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ سب سے پہلے جو قرآن کریم حفظ شروع کیا ہے وہ اپنے والد صاحب حافظ شیخ بہادر رحمہ اللہ کے پاس کیا، تقریباً 13 پارے۔ بقیہ پارے میں نے جامع مسجد بورڈ والی گکھڑ منڈی امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز صدر رحمہ اللہ کے مدرسے میں قاری عبداللہ کشمیری تھے، ان کے پاس کیا۔ میرا آج بھی استاد سے رابطہ ہے، ہاشمی، چند دن پہلے کا بھی رابطہ ہے، میری عادت ہے میں اساتذہ سے رابطہ نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کے بعد درجہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ یہ میں نے جامعہ بنوریا کراچی مفتی محمد نیم صاحب رحمہ اللہ کے یہاں پڑھا ہے، اور میرے استاذ بھی حیات ہے جن سے میں نے پڑھا ہے۔ درجہ رابعہ اور خامسہ اور سادسہ کا کچھ حصہ یہ میں نے جامعہ اسلامیہ امدادیہ پڑھا ہے۔ پھر سادسہ کا بقیہ حصہ میں نے گجرانوالہ پڑھا ہے، انوار الشراء والا باب۔ اس کے بعد وقوف المشکات کچھ میں نے جامعہ خیر المدارس پڑھا ہے، اور کچھ جامعہ علوم شریعہ سائیوال پڑھا ہے۔ پھر دورہ حدیث میں نے جامعہ اسلامیہ امدادیہ کر کیا۔
یعنی آپ کی علم کی سند برابر ہے. آپ مجھ سے آگے برابر کیا ہے. تو یہ ثالثہ میں امدادیہ چھوڑ کے چلے جانا اور پھر جب میں جلالین والے سال گیا تھا جامعہ امدادیہ سے گجرانوالہ, یہ خود مجھے امام اہل سنت شیخ صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھ کے بلایا تھا. ماشاء اللہ. اس کا پس منظر اس دور میں تقریریں وغیرہ آپ کرتے اس تھے. کا پس منظر یہ تھا کہ میں گجرانوالہ گیا دورہ تفسیر کرنے کے لیے, یہ غالباً 88 یا یہ سال ہوگا. تو وہاں ایک مسجد جامع سے لاگریاں والی, وہاں میں نے درس قرآن دیا. تو شاید اس بات کو آج کوئی یقین نہ کرے کہ میں درجہ خامسہ کے طالب علم تھا, سورۃ الفاتحہ پر میں نے مکمل مہینہ درس قرآن دیا. 1 مہینہ صرف سورۃ فاتحہ. 1 مہینہ کہ میرا ریکارڈ. انہوں نے پھر رابطہ کیا, مولانا محمد آل بلوچ صاحب آج زندہ ہیں, اور انہی کے کہنے پر میں درس کے لیے گیا تھا. انہیں میرا انتخاب کیا تھا. انہیں میرا شیخ سے گزارش کی کہ آپ اس کو گجرال بلا. حضرت شیخ نے پھر مجھے خط لکھا کہ تم یہاں پر آئے. میں شیخ کے فرمانے پر گیا تھا. صحیح. اور دورہ امدادیہ سے وہ اس کے بعد تخصصیات دی گئی. میں نے کوئی تخصص نہیں کیا, کوئی باضابطہ کسی سے مناظرے کا کورس نہیں کیا, کوئی باضابطہ کسی سے خطابت نہیں سیکھی. اپنی محنت سے میں چلتا. ماشاء اللہ. فرادت کے بعد پریکٹیکل لائف میں سب سے پہلا جو کام تھا وہ کوئی تدریس تھی یا کاروبار تھا یا کچھ اور؟ میں نے سب سے پہلے اس وقت ہمارے یہاں عروج تھا افغان جہاد کا, تو میں نے اس میں بھی شرکت کی, لیکن اس وقت عروج جا چکا تھا. یہ 1990-91 کی بات ہے. اس کی بات ہے کچھ عرصہ رہا, پھر میں افریقہ گیا, زامبیا, چپاٹا, بہادر شیخ زکریا. میں نے تدریس کا آغاز وہاں سے کیا. اچھا, یعنی پاکستان سے باہر پرانا آپ کا سلسلہ ہے. وہاں بھی ایسے تھا کہ میں میرا سفر تھا افریقہ کا, دعوتی سفر تھا. یہ غالباً 1993 کی بات ہوگی ہے, 94 شروع ہوگا. مولانا عبدالرحیم مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. میں نے میرا چپاٹا کی برقی جامع مسجد میں درس قرآن رکھا اور خود درس سنا. بدرس سننا تھا تو انہوں نے فرمایا بس آپ میرے پاس ہو, ہم نے آپ مدرس رکھنے. تو میں مدرس رکھا. پھر انہوں نے ایک پیپر دیا جس کے اوپر کاغذ پر شرائط ہوتی ہے, تو میں دستخط کر دی. لگے گا پڑھا ہے میں نے کرنا, ایسی دستخط کر دی. میں نے کہا تنخواہ میں نے نہیں لینی, پڑھانا میں نے, جب تک پڑھاؤں گا آپ کا پابند ہوں, آپ کی ہر شرط مانوں گا. تو جب رہنا ہے تو شرطیں کیوں نہیں مانیں گے, میں نے شرط کیا لگانی ہے آپ لوگوں کو, آپس مار دیں. اور پہلے سال بھی میرے سوال الحمدللہ ہدایت تک کے تھے. ماشاء اللہ. اولا سے لے کر ہدایت 7 تک کے اسباق تھے, اور میرے شاگرد آج زندہ ہیں. جہاد سے آپ نے پریکٹیکل لائف شروع کی, پھر تدریس کی, پھر مناظر رہے, پھر مبلغ, پھر تبلیغی سرگرمیاں, مصنف بھی رہے. آپ کی زندگی میں ایک بڑی فلکچویشن رہی ہے. اب آگے میں ایک بات بھائی بات کہہ سکتا ہوں جو ریکارڈ پر ہے, جو میں سن رہی ہے, اور میری عادت ہے کہ میں کسی بھی ساتھی سے کہتا ہوں یار میری کمر کے پیچھے تبصرہ بات نہ کریں, پہلے مجھ سے براہ راست بات کر لیں. چونکہ میں دنیا کا واحد میں بھی کہوں تو شاید جھوٹ نہیں ہوگا, ایسا شخص ہوں کہ ہر کسی کو جواب دیتا. آپ اپنے دفتر کے خاکروب کو میرا نمبر دیں, اور اس نمبر پر میسج کر, وہ آپ کو بتائے گا کہ جواب آئے. مسئلہ پوچھے گا, وہ بتائے گا کہ مسئلہ اس کے سائن کے ساتھ جواب آئے, جو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. میں یہ بات اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے سے رابطہ نہیں ہوتا تو آپ اس کے خلاف جو باتیں چاہیں کر لیں. ایک سے رابطہ ہوتا ہے, پھر اسے پوچھے بغیر کیوں بات کرتے ہیں. بات صرف اتنی. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر یہ ایک بات کہوں تو شاید جھوٹ نہیں ہے, کہ الحمدللہ تعالیٰ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور بندے ہوں گے میرے علم میں نہیں, میرے علم میں نہیں, اور بندے ہو. ایک ایسا شخص کہ جو حافظ ہو, قاری ہو, مکمل عالم ہو, اور اپنے مدرسے کا محترم ہو, 7 شیوخ سے خلافت اور اپنے خاندان کا امیر ہو, 6 سالہ جیل کا اسیر ہو, عملاً مجاہد ہو, مناظر ہو, صحافی ہو. آج بھی انگلینڈ جو لندن ایڈیشن ہے جنگ, اس پر بھی میرا کالم چھپتا ہے. ہر جمعے کو 3-4 قومی اخبارات پہ میرے کالم چھپتے ہیں. مصنف ہو, خطیب ہو, اور خطیب بھی ایسا ہے جس خطابت میں دنیا کان رکھے, ایسا خطیب ہو. 4 بیویوں کا شوہر ہو, اور آباد گھر ہو جن میں کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہ ہو بچوں میں. میرا خیال ہے شاید آپ ایسا بندہ نہ تلاش کر سکیں, اور پھر جس تک پہنچو, جیسے آپ اپروچیبل کہتے ہیں. آپ نے میسج کیا تو میرا خیال ہے آپ کو جواب میں تاخیر نہیں ہے کبھی بھی, اور یہ آپ کے ساتھ نہیں. کوئی بندہ معروف ہو یا غیر معروف, ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں بس مدینہ منورہ ایک دن کے لیے آتا ہوں, تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو میسج کرے میں ملنا چاہتا ہوں اور میں اس کو ملاقات کا وقت نہ, ایسا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ کا شکر ہے. اتنی ساری چیزیں جو
باقی بہت ساری باتیں ایسی میں نے اس لیے کہا کہ چونکہ اس کے بعد تبصرے ہوں گے اور میں ان تبصروں کو خوشی سے سنتا ہوں. میرے اللہ کا بہت یہ بڑی بات ہے. ابھی جو بات کی جاتی ہے ابھی علماء جو ہے نا وہ ممبر پہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے چادر کا سوال ہو لیکن خود سوال کی اجازت نہیں دیتے. دیکھیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں نے کئی بار کہا آپ میری ذات پر سوال کریں، کھل کر کریں. میں ایک لمحہ بھی نہیں کہوں گا میرا نجی سوال تھا آپ نے کیسے کر دیا. میں ایک نبی کا وارث ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو عالم کی زندگی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ کہ یہ میرے نجی تم کون ہوتے ہو. عالم کے بارے میں آپ پوچھیں، ذات کا سوال کریں، کیوں نہیں کرتے. میں میڈیا کے ذریعے آج بھی کہہ رہا ہوں، میں نے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو کہا ہے میرے بارے میں کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ کے استاد یا آپ کے شیخ یا وہ مثلاً شراب پیتے ہیں، ان نے بھی فلاں گندہ کام کیا ہے، آپ نے میری صفائی نہیں دی. معصوم نبی کی ذات ہے، صفائی نہیں دی. آپ نے کہنا جی آپ ثبوت پیش کریں یا ان سے بات کریں، بس صفائی نہ دیں. کہیں ہو سکتا ہے پیا، ہم کون سا اس کو نبی مانتے ہیں، چندے کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کھایا، تو ہم کہو تو معصوم مانتے. ہمیں صرف یا ثبوت دے دیں اور یا اس پر فون پہ بات کریں. تو میں بات کرنے کے لیے تیار. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے اس کی نجی اور ذاتی زندگی پر ہونے والے سوال کے بارے میں پوچھا ہے اور یہ کہتے تم کون ہوتے ہو. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ بات ہونی چاہیے، سوال ہونا چاہیے. باتوں سے ہی لوگ اعتراض کریں گے تو انہیں جواب ملے گا. آپ تشریف لائیں. بالکل ایسا ہی. میں نے آپ سے کہا مجھ سے فلاں سوال کرے. بالکل ہم آئے ہیں اسلام کا وہی مسافر ہو آجر پوچھا رہا ہمارے بیٹھے. اور میری آپ کی ملاقات بھی پہلی ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. ہمیں بول آپ کا حق ہے کہ آپ صحافی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ ہماری بات آگے پہنچائیں، لوگ کی بات ہمیں دیں. میں سے کہ تو صحافی غیر جانبدار ہوتا ہے، صحافی ہوتا ہے، تو آپ کھل کر بات کریں. اس میں کیسی بات. تو یہ چیز ویسے اوور آل ہمارے طبقے میں اس کی کمی تو ہے کہ سوال کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. میری رائے ہے، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ میرے ادارے مرکز علماء تشریف لائیں. کیوں لائیں؟ میرا مزاج یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو معاشرے میں خواہ علماء میں ہو، خواہ سیاسی یا دینی جماعتوں میں ہو، میں اپنے دینی طبقے کی بات کرتا ہوں، بقیہ کی نہیں کرتا. اگر کوئی خامی ہے اس خامی پر تبصرہ نہ کریں. ہم کوشش کریں کہ وہ خامی ہمارے اندر نہ ہو. مثلاً ہمارے مدارس میں مہمان نوازی نہیں، آپ مدرسے میں جائیں اور تعارف کے بغیر دیں، کسی اور کو بھیجیں. ہمارے طلباء کا خیال نہیں کرتے، آپ طالب علم بھیجیں، پھر اس طالب علم سے پوچھیں. میری طبیعت ہے اور رمضان آیا ہے، میرا کلپ چلا ہے کہ جو تراویح پڑھاتا ہے اس کو پیسے دینے چاہیے، میں پیسے دینے کا قائل ہوں. میرے اپنے گاؤں میں اور میرے اپنے مدرسے میں خواہ استاد، خواہ قاری، خواہ بچہ، خواہ بچی، ایک بھی نہیں کہ جس نے تراویح میں قرآن کریم سنایا ہو اور یا سنا ہو اور میں نے اس کو پیسے نہ دیے. تو میں نے کہا یہ میرا فتویٰ اس لیے نہیں ہے کہ میں تراویح پڑھاتا ہوں مجھے پیسے دو، یہ میرا فتویٰ اس لیے کہ مجھے دینے چاہیے تو میں نے دیے. بہت زبردست اچھی سوچ ہے. تو یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مطلب میری عادت ہے، مطلب میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں عالم کو جری ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے، محنت ساز ہونا چاہیے، بے تکلف ہونا چاہیے، اپروچبل ہونا چاہیے، سادے مزاج ہونا چاہیے، اس کی نظر میں وسعت ہونی چاہیے، اس کی مزاج میں اعتدال ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے. یہ عالم کی صفات جو لازمی ہو. کوئی میں میڈیا پر بیٹھا ہوں، کوئی ایک مجھے واقعہ پیش کر دے میں نے آج تک کسی کی ذات پر تنقید کی، خواہ میرا مخالف ہی کیوں نہ. میرے تو ذات پر تنقید کی بنیادی ہے مرزا غلام محمد قادیانی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں اس پر ایسا الزام لگاتا ہوں جو نہیں ہے، وہ قیامت کو خدا سے کہے گا میں کافر ہوں، مجھے جہنم بھیج دے. لیکن یہ کام تو میں نے نہیں کیا نا، اس کا میں جواب کیا دوں گا. کافر ہے، میں اس کو مختر سمجھتا ہوں، اس کے ماننے والے کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مجھے آپ نے شروع میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ کام کا انداز بدل گیا ہے ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے، ہر چیز بدل رہی ہے، دنیا پوری چینج ہو رہی ہے. آپ تو ماشاءاللہ گھومتے ہیں اور جو انسان سفر سے سیکھتا ہے وہ کتابوں سے نہیں سیکھتا. البیرونی کا میں رات ہی پڑھ رہا تھا کہ اس نے سفر کیا، ہندوستان آیا اور سارا کچھ کیا اور اس کے بعد اس نے وہ زمین کا جو نکالا، کتابوں کی بجائے سفر. تو لوگ آج کل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ آپ کا ایک دور گزرا ہے مناظرانہ اور اس سارا جو ایک تسلسل تھا، اس کے بعد ابھی تھوڑا سا الگ دور گزر رہا ہے. تو اب موجودہ دور میں بجائے یہ کہ ہم داخلی طور پہ جو ایک مناظرے تھے، مجادلے تھے، بحث و بحث تھیں، چیلنجز تھے، اس کی بجائے جو الحاد پھیل رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر، آپ خود آپ نے بتایا کہ آپ مختلف یونیورسٹیز کے لوگ پڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہوں گے
کتنی بڑی تعداد کے اندر الحاد، لبرلزم، سیکولرزم اور یہ دین بیزار چیزیں ہیں. تو ہم بجائے وہ جو ایک سسٹم تھا مناظروں والا جس سے آپ خود پیچھے ہٹ گئے. نہیں میں ایک بات اس پہ نا بھائی، ہم اگر ان چیزوں پہ فوکس کریں. میں ہماری ایک بات کہتا ہوں کہ میرے بارے میں لوگ غلط فہمی، میں کبھی بھی مناظر نہیں رہا، میں نے کبھی بھی مناظرہ نہیں کیا. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ میرا جو مخالف ہے مجھے مناظر کہہ کے بدنام کرتا ہے اور میرے اپنے مناظر کہہ کے مجھ سے دور رکھتے ہیں. کبھی بھی نہیں کیا. میرا شروع سے ایک طرز تھا، میں مناظر میں صدر ضرور بنا، معاون ضرور بنا، مناظر تیار ضرور کی، حصہ تو رہے. نہیں اصول مناظرہ کتاب لکھی ہے، میں مناظرے کی تیاری کرتا ہوں، مناظرے کے حق کہتا ہوں. فرق یہ ہے کہ میرا مزاج یہ ان مناظروں کا نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ جس مسئلے پر داخلی اسلام کا مسئلہ ہے، کوئی آپ کو مناظرے کی دعوت دیتا ہے، سب سے پہلے وہاں جا کر تربیتی نشست کرو، اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک جلسہ کرو، اس کے بعد ضرورت رہ جائے تو مناظرہ کرو. مجھ سے جس نے بھی رابطہ کیا تو میں نے کبھی ہمارا طرز عمل کیا، آپ کرانا چاہتے کرا لیں، نہیں کرانا چاہتے نہ. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے، میں بالکل اس رائے کی مکمل تائید کرتا ہوں شروع سے. لیکن مثلا میں نے آج تک بریلوی، پہلے غیر مخلد جو بھی ہے، میں نے براہ راست ان پر تنقید اور اقدام نہیں کیا. میری ابھی تک گزشتہ زندگی دفاع پر گزر رہی ہے. بھائی ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ہم پگڑی باندھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، یہ تمہارا اعتراض ہے، اس کا جواب یہ ہے. تو میں تو دفاعی زندگی میں تھا. ویسے اگر اوور آل سوال یہ ہو، میں رخصت یہ بات باقی جہاں تک آپ نے فرمایا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں الحاد کے خلاف کام کرنا چاہیے، لیکن کام کرنے کا طرز سنجیدہ ہونا ضروری ہے. میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور بہت بڑے طبقے پہ کام کروں. بس میری عادت ہے میں ہر کام کو میڈیا پر نہیں لاتا. مثلا رات ایک صاحب مجھے ملے تو ایسے بنگلہ دیش کی بات چلی، تو میں نے ان سے کہا جب سے بنگلہ دیش بنا ہے پاکستان سے الگ ہو کر، میں پہلا شخص ہوں کہ جس نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں جا کر خطاب کیا. پہلا شخص. یہ چھوٹی بات ہے. اور میں وہاں گیا تو میرے میزبان نے کہا اگر بنگلہ دیش کا وزیر اعظم کسی کو وقت دے اور وہی وقت یونیورسٹی سے آ جائے، وہ وزیر اعظم کو چھوڑ دے یونیورسٹی جائے گا. تو یہ مولانا صاحب اتنا اہم ہے جہاں سے آپ کو دعوت آئی ہے. میں نے نہیں کہا، میں نے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو میں اس حد تک یونیورسٹی کے اندر جا رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں. فرق یہ ہے میں ہر بات کو میڈیا میں نہیں لاتا. جتنی ضرورت ہے اتنی لاتا ہوں، جتنی نہیں ہے اتنی نہیں لاتا. بہت بڑا طبقہ دنیا کا الحمدللہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی کا موجود ہے. صحیح. آپ کے بہت سارے شاگرد بھی ہیں پاکستان میں جو اس حوالے سے ایکٹیو ہیں. مفتی والی قریشی صاحب ماشاء اللہ بہت بڑا نام ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے، جمعیت میں بھی خاصے ایکٹیو ہیں، اور بھی دیگر حضرات ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو ابھی جیسے آپ نے کہا، تو ان حضرات کے ساتھ کمیونیکیشن کیسی ہے کہ کام جو ہو رہا ہے وہ آپ کی زیر نگرانی میں ہو رہا ہے، سرپرستی میں ہو رہا ہے، یا وہی نہج ہے جس کو آپ چھوڑ کے گئے؟ میرے شاگرد دو قسم کے. بعض وہ ہیں جو میرے شاگرد بھی ہیں اور مسلسل میرے نظر میں وہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح میں چاہتا ہوں. اور بعض ایسے شاگرد میرے ہیں لیکن میرے نظم میں نہیں، ان کو میں اپنی ترتیب کا پابند نہیں کرتا. صحیح. بس میری یعنی ہمیشہ گزارش بھی ہوتی ہے اور میں پوری دنیا میں کہتا ہوں میرے شاگردوں میں سے آپ ایسا شاگرد تو پیش کر دیں گے جو ہو سکتا ہے مجھے بھی چھوڑ جائے. ایسا نہیں پیش کریں گے جو میرے نظریے کو چھوڑ جائے. کیوں؟ میں نے نظریے پر محنت کیا، میں نے ذات پر محنت نہیں کی. تو باقی وہ جو رابطہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر بات کو حصہ بھی کرتے ہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے علمی رہنمائی کی وہاں کرتے ہیں اور میں بتاتا ہوں. ایسا نہیں کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوتا. باقی میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ملک کے حالات بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کی جو ترجیحات ہیں میں آپ کے ساتھ اور اپنے کام میں لگے رہیں. علمی ماحول میں جہاں ضرورت پیش ہے میں آپ کے ساتھ. صحیح ہے. نظریے کی بات کی آپ نے، مجھے ابھی یاد آ گیا کہ 2016-17 میں غالباً بڑے مؤثر آوازوں میں آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسٹیج پہ کھل کے عمران خان کے خلاف ووٹ دینا حرام قرار دیا اور اس سے تعلقات رکھنا ناجائز قرار دیا. رات ہی میں نے وہ قریب دوبارہ سنا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے یہودی ایجنٹ کہا تھا وہ تو اسٹیپ بیک لے گئے تقریباً. ابھی عید کے بعد ممکن ہے تحریک بھی دونوں پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کی اکٹھے چلے. تو آپ کا ابھی بھی 17 والا فتویٰ ہے؟ مولانا کا معاملہ الگ ہے، میرا معاملہ الگ ہے. مولانا سیاسی ہے، جمہوری سیاستدان. وہ سمجھتے ہیں کہ قومی یا بین الاقوامی مفادات میں کس سے سیاسی اتحاد کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا. سیاسی اتحاد کے لیے نظریے کا متحد ہونا ضروری نہیں ہے، مفادات کا متحد ہونا ضروری ہے. اور ہمارا معاملہ مفادات کا نہیں ہے. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ عمران خان نے قادیانیت کو سپورٹ کی ہے، بالکل
مجھ سے تحریک انصاف کے ذمہ داران نے رابطہ کیا کہ آپ نے عمران خان کو قادیانی کہا. میں نے کہا میں نے قادیانی نہیں کہا, میں نے قادیانی نواز کہا. ہاں اگر انہوں نے یہ بات میں نے غلط کی ہے تو مجھے آپ پیش کر دیں. اس پر کلپ بھی لگے ہوئے تھے, اس پر ان کا کوئی جواب نہیں تھا. جی جی. تو میں تو چونکہ میرا معاملہ تو سیاسی نہیں ہے, میں البتہ لیکن مولانا بھی تو نظریاتی سیاست کا کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, مذہبی ایک سیاسی جماعت ہے. مولانا یہ بات یاد رکھ لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم اسلامی جمہوری سیاست دان ہیں. وہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر, آئین کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے, اور سیاسی امور کو مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم مجھ سے 1000 گنا بہتر سمجھتے ہیں. کن سے اتحاد کرنا ہے کن سے نہیں کرنا یہ مولانا فیصلہ کریں گے. اور میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے, میں نے کئی احباب سے کہا جو ہماری دینی جماعتیں, یعنی کہ دیکھیں میرا ایک نظریاتی کام ہے, میں فلاں 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 سے اتحاد نہیں کرتا. آپ اتحاد کرتے ہیں, میں مخالفت نہیں کرتا. آپ بتائیں ہمارے بھائی اس سے بڑا یعنی اعتدال کیا ہوگا کہ میں جن کو گمراہ بھی سمجھتا ہوں آپ انہیں کو اجلاس میں بلائیں تو میں آپ کی دعوت پر انہیں کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہوں. صحیح. وہ آپ نے فیصلہ کرنا. اچھا, یہ سیاست میں مولانا کی بات آئی ہی تو ہے, آپ بھی جمعیت کی ٹکٹ کے امیدوار تھے سرگودا سے الیکشن لڑنے کے لیے کسی دور میں؟ نہیں. کوئی سیاست میں ایسے کبھی دل کیا ہو, شوق یا؟ میں نے جب سے مرکز اہل سنت والجماعت قائم کیا ہے, میرا پہلے دن سے اعلان ہے کہ میں غیر سیاسی غیر عسکری کام کروں گا. غیر سیاسی غیر عسکری کام کروں گا. یہ بات ضرور ہے کہ میں سیاست سے الگ نہیں ہوں. میرا ملک سیاسی میں الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ترجیح ہے پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں میری اس میں ترجیح جمعیت علماء اسلام. جتنے پاکستان میں سیاستدان ہیں میری ترجیح مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم ہے. جتنے علمی بورڈ ہیں میری ترجیح وفاق المدارس العربیہ پاکستان. جتنی دعوتی جماعتیں ہیں میری ترجیح تبلیغی جماعت. ویسے ایک کچھ لوگوں سے یہ بھی سننے کو ملا, واللہ عالم, آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا کے مقابلے میں جب عمران خان ایرا چل رہا تھا, جنرل فیض باقی پورا سسٹم لگا ہوا تھا ان کو لانے کے لیے, تو چونکہ پنجاب میں آپ ایک مؤثر آواز تھے, اور میرا خیال ہے کہ میں نے جو دیکھے ہیں اپنے آپ نصرت دل میں آپ کے جلسے سب سے بڑے ہوا کرتے, تو کوشش کی گئی آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں پنجاب کے اندر کم از کم لانچ کر کے حکومت بنایا جائے. مشہور کیا, غلط مشہور کیا. مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں لانچ کرنے کی کوشش نہیں کی. 2005 میں ایک ہے اداروں نے کوشش کی لیکن آپ ان کے دام میں نہیں آئے. نہیں, ایسا نہیں ہوا. نہ کوشش کی ہے نہ مجھے اپروچ کی ہے. 2005 میں مستقل مجھے یہ ضرور کہا گیا کہ اگر ہم آپ کو MNA کی سیٹ بھی دیتے ہیں, سہولتیں بھی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. وہ مولانا کی وجہ سے نہیں, معمول کے مطابق. جیسے میں چونکہ میں زندگی چھوڑ کر دوسری کے اندر آیا تھا نا, میں نے مرکز اہل سنت والجماعت کی بنیاد رکھی ہے جنوری 2003 کو, اور یہ مجھے کہا جا رہا ہے 2005 کو, 2 سال بعد تم نے علاقے میں رہنا ہے. تو میں نے کہا نہیں, میں نے طے کیا ہے کہ میں نے سیاسی اور عسکری کام نہیں کرنا, میں نے خالص علمی کرنا. صحیح نہیں, یہ افواہ تھی, میں پڑھتا رہوں. اصل میں اچھا یہ آپ نے بھی پڑھا ہے پہلے؟ پڑھا ہے. اصل بھائی ہمارا مسئلہ کیا ہے, مجھ سے بعض بہت اہم ذمہ داران نے رابطہ کیا, دینی یعنی جماعتوں نے اور اداروں نے, کہ آپ کے بارے میں بات چل رہی ہے, یہ ٹھیک ہے غلط ہے. میں نے نہیں جواب دیا. وجہ کیا ہے, میری آپ پالیسی سمجھ لیں, مزاج سمجھ لیں, ٹھیک سمجھ لیں, غلط سمجھ لیں, میری ایک طبیعت ہے کہ میری ذات کے حوالے سے جتنا بھی طوفان ہوگا میں نہ اس کی تردید کروں گا نہ تائید کروں گا, خاموش رہوں گا. جب کوئی براہ راست مجھ سے پوچھے گا تو میں پر جواب دوں گا. میں نہ ہر کلپ کا جواب دیتا ہوں, نہ ہر تحریر کا جواب دیتا ہوں, نہ اپنی توانائی ضائع کرتا ہوں. فائدہ نہیں, جو رابطہ کرے جواب. رابطہ کرے. آپ نے پوچھا ہے, میں نے بتا دیا. تو جی کلپ آپ خلاف چل رہا ہے, میں ابھی چلنے دیں. ابھی آپ پاکستان سے باہر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو, کس سن سے ہیں؟ مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے. یعنی 2018 میں نہیں, میں غالباً جنوری 2020 کو. 2020 $3.5 لاکھ انویسٹمنٹ کی ترکی میں. نہیں, یہ کہا جاتا ہے, میں سوال پورا کر لوں. یہ کہا جاتا ہے $3.5 لاکھ انویسٹمنٹ کی ترکی میں نیشنلٹی کے لیے, جو کہ آپ کے کوئی ایشوز حکومت پاکستان کے ساتھ جو کہا جاتا ہے اللیجڈلی, مبینہ طور پہ ہم صاحب جو ہے مبینہ طور پہ $3.5 لاکھ آپ نے ترکی میں دیا نیشنلٹی لینے کے لیے. اور میری اطلاع یہ ہے اسی بیان کے مطابق کہ وہ نیشنلٹی ابھی آپ کو اپروول کا انتظار ہے حکومت پاکستان کی. آپ کا پاسپورٹ بھی میرے خیال 27 میں ایکسپائر ہو رہا ہے. تو ایک مدرسے کا محتمم جو جلسے جلوس, کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے, کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, تو $3.5 لاکھ
تقریباً 10 کروڑ پلس رقم بنتی ہے. یہ کیسے کہاں سے؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ میرے حکومت پاکستان کے ساتھ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں. میں فورس شیڈول میں نہیں ہوں، مجھ پر کوئی FIR نہیں ہے، میرا پاسپورٹ کھلا ہوا ہے، میرا شناختی کارڈ کھلا ہوا ہے، FRC میری بچوں کی بن رہی ہے، کوئی الجھن نہیں. میرا بینک اکاؤنٹ بند ہے، اس بند ہونے کی وجہ اس کو چونکہ میں استعمال نہیں کرتا، اور جو 6 ماہ سے استعمال نہ بند ہو جاتا. یہ بند ہونے کی وجہ یہ ہے، ایسا ایشو نہیں ہے. یعنی پاکستان سے یا اداروں سے میری ٹکر نہیں ہے، نہ اس وجہ سے میں نے ملک چھوڑا ہے، نہ اس وجہ سے ملک سے باہر ہوں. $3.5 لاکھ کی میں نے ترکی میں انویسٹ نہیں کی پاسپورٹ لینے کے لیے، یہ بھی طے شدہ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. باقی رہ گیا $3.5 لاکھ، یہ بہت تھوڑی سی رقم ہے. پیسہ بحمد اللہ تعالیٰ میرے لیے اتنا بڑا ایشو نہیں جتنا لوگ سمجھتے. لوگ کتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ اس وجہ سے نہیں کہ میں مروجہ پیری مریدی میں نہیں رہتا. اگر میں مروجہ پیری مریدی میں ہوں تو پھر آپ اندازہ کریں کہ لوگ مجھ سے پیار کتنا کرتے ہیں اور کس طرح مجھے پیسہ دینا صادر سمجھتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ سفر اسفار آنا جانا، اب آپ کی ویڈیوز جم والی ویڈیوز آ رہی ہیں ترکی میں ماشاءاللہ بڑے پرفضا مقامات پہ بیٹھے ہو، یہ سارا حاضہ من فضل ربی. تو مجھے آپ آج کہہ دیں کہ استاد جی میں نے کل جانا ہے، میں آپ کے سامنے ایک میسج کسی مرید کو کر دوں بھی ٹکٹ بھیج دو، وہ پوچھے گا بھی نہیں جی کیوں، نہیں پوچھے گا کیوں. اس کی وجہ میں نے گزارش کی ہے کہ میری زندگی جو ہے نا، دیکھیں میں جس طرح کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے کھل کے میری ذات پر کریں. اب آپ میری ذات پر سارے سوال کر لیں، پھر آپ اس کو بعد میں چیک بھی کر لیں، وہ ٹھیک بھی ہوں، تو کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں بڑھے گی؟ جب نہیں ہوگی تو آپ سے یار تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جب ہوگی تو آپ کہیں تو سچ کہہ رہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن نا مجھے کتنی ابھی چند دن قبل ہے ایک ساتھی نے اسی طرح، بلکہ مولانا کلیم الحنفی صاحب نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی کہ استاد جی آپ کے بارے میں پوسٹ چل رہی ہے، اس میں یہ تھا $1 اور چندے اور پیسے فلاں فلاں کچھ اور بھی الزامات تھے. تو میں نے، میری عادت کیا ہے، میرے پاس میسج موجود ہے، میں نے مولانا سے لکھا کہ ان کو شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے میری معلومات میں اضافہ کیا. بس میرا اتنا سا جواب. ایک اور دوست کی پوسٹ آ گئی، یہاں سے فارغ ہوئے تو میں آپ کو دکھا دوں گی، یہ پڑھیں استاد جی آپ خلاف یہ تحریر آئی ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ میرے نام اعمال میں اور وہ بھی رمضان میں اتنا اضافہ، الحمدللہ. جیسے وہ مجھے وہ اپنے مولانا یاد آ گئے، ایک بندے کا مجھے 31 دسمبر کو رات کو فون ہے 12 بجے. ہم مولانا تعالیٰ رحمانی صاحب نے دعوت کی تھی، ان سے واپس آ رہے تھے، موٹر پہ بیٹھے تھے، میں اور عثمان بھائی 2-3 دوست اکٹھے تھے. ان کا جی میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. میں کہا کس چیز کی معافی؟ تو جی مجھے آپ کے بارے میں ایک مولانا صاحب بہت بڑے مولانا ہے اور آپ کے نیٹ ورک کا حصہ ہے، میں بتاؤں گا نام بعد میں آپ کو. انہوں نے ایک بات کہی تھی تو میں نے بغیر تصدیق کہ وہ 4 لوگوں کو بتا دی، لیکن میں مسلسل کھوج میں لگا ہوا تھا. مجھے بھی اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹ تھی، تو 4 میں سے 3 لوگوں کو میں نے بتا دیا. ایک سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا چونکہ آج آخری دن ہے سال کا، تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا میں آپ سے معافی مانگ لوں. بات کیا تھی کہ جی عمار اسلام آباد شفٹ ہوا ہے، عمار کو ISI نے ایک کوٹھی دی ہے، مڑیا اس بنا کے دیا، ڈالا دیا، اور مہینے کا 10 لاکھ تھا کتنا کچھ نے کہا 10 لاکھ روپے دیتی ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، لیکن وہ پتہ کرو میرے نام پہ کس کو ملا ہوا. اس نے کہا نہیں میں نے تحقیق کی، وہ مولانا صاحب نے مجھے کہا تھا، تو میں نے تحقیق کی تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. میں نے کہا نہ میرے پاس ڈالا ہے، نہ کوٹھی ہے، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، اور باقی اکاؤنٹ کس میں پیسے آ رہے ہیں کو پتہ لگے تو کم از کم مجھ تک تو پہنچیں کوئی ثمرات. تو بات ایسی ہے، کر لیتے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے. لیکن ایک افواہوں کا جو بازار سرگرم ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے سنی باتوں کا آگے کہہ دینا کافی ہے. بھائی ہمارا ہم نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ہمارا حق کسی کے اوپر ہونا کچھ فرق نہیں پڑتا. کسی کا ہماری گردن پر ہو یہ خطرناک ہے. اور بڑا نازک معاملہ ہے آج کل تو جو میڈیا کا دور ہے، ایک بندے کو جھوٹی بات کی وہ آگے 150 پتہ کہاں تک پہنچتی ہے اور نمبر آواز میں آپ کو جو کرتے ہیں. آپ نے کہا حکومت پاکستان سے آپ کو کوئی مسائل نہیں ہے، فورس شیڈول نہیں ہے، کوئی FIR نہیں ہے، FRC نکل رہی ہے، بینک اکاؤنٹ نہیں بند. تو پھر اچانک ایک ہنستا بستا جہان، ایک بنا بنایا میلہ چھوڑ کے، میرے خیال کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ جب مطلب اتنی آؤ بھگت ہے، ہر انسان ہے اچھا لگتا ہے اس کو دیکھنا، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے جب لوگ ملتے ہیں بتاتے ہیں آپ کی ویڈیو دیکھی، یا اچانک چھوڑ کے پاکستان سے باہر آ جانا جب کوئی مسائل بھی نہیں ہے تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں بے عمار بہت ساری باتیں شاید میری زندگی میں لوگ نہ سمجھ پائیں مجھے کہ یہ کس سوچ کا کس فکر کا بندہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں جتنے کام کیے ہیں کبھی ہنگامی نہیں کیے، کبھی جذباتی نہیں کیے، میں نے ہمیشہ پری پلان اور ترتیب کے ساتھ کی. یہ میرے نظم کا حصہ ہے جو میں چل رہا ہوں. میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو ملک میں نہیں کر سکتا تھا پر میں نے ملک سے باہر کیے، اور میں نے ملک سے باہر ہمیشہ نہیں رہنا. کچھ میرا کام مکمل ہے، کچھ اور ہے،
वजूही मुकम्मल होगा, आप मुझे अपने मरकज़ में देखेंगे। लोग तो मैंने कल सवाल लगाए भी आपको पूछना चाहते हैं, मौलाना से हमारा जी, मिजाज है जी। ये अंदाज है कि लोगों के जी, सवाल भी लेते जी। हैं, तो उसमें कोई 900 प्लस कमेंट्स हैं, उसमें 100 से ज़्यादा कमेंट यही है कि मौलाना से पूछे पाकिस्तान कब आ रहा है, लोग देखना चाहते हैं। मैं आपको समझता पाकिस्तान हूँ, में। देखिए मैंने गुजारिश की है, मैं अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके कहता हूँ, अल्लाह पाक बड़े बोल से हम सबको महफूज फरमाए। मैं बाहर रह कर भी मुल्क में इज्तिमा करने की पोजीशन में, ऐसे। मुल्क में तो कोई इशू नहीं है। मैंने तो उस वक़्त की बात है कि जब कोई मेरे साथ नहीं, मैं तने तनहा होता था, और मैंने सिंध में रहने वाले उलमा से कहा मुझसे ज़्यादा सिंध में कोई नहीं फिरा। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा को मैंने कहा मुझसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा कोई नहीं फिरा। मैंने कश्मीर और गलगित और बलूचिस्तान के सवाल मैंने किए। मुझे आज तक वो दिन याद है कि मैं नाम नहीं लेता, बाद मैंने ऐसे सफ़र किए हैं कि मैं ये कसम उठा कर कह रहा हूँ कि मुझे कोई बिस्तर नहीं देता था, मैं सफ़ के अंदर लपेट के सर्दी में खुद को सोता था। मैंने सुजुकी मेहरान के अंदर 14 घंटे मुसलसल गाड़ी में ड्राइव किए। मैं ड्राइवर भी खुद होता था, ख़तीब भी खुद होता था। पूरे मुल्क का एक मदरसा, एक मस्जिद, एक मेज़बान नहीं बता सकते जैसे मैंने आज तक अपने बयान के लिए पैसा लिया मांगा कि मुझे पैसा दे। देते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देते बहुत अच्छी बात है। मेरी आदत है कि मैं हमेशा बुलाने वाले को मोहसिन समझता था कि मुझे आपने मौका दिए कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, लोगों के साथ मैं बात कह रहा हूँ, मुझे आपने मौका दिया। मेरा आज भी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है, मैं जब भी दावती सवार बाहर करता हूँ टिकट लेकर नहीं करता, टिकट करा के ख़ुद सफ़र करता हूँ, लेकिन लोग देते हैं। मुझे टिकटों का इशू नहीं है, मैं किसी को भी कह दूँ लोग शौक़ से देते हैं। हमारा यानी आप देख लें, ये मरकज़ की तामीर देख रहे हैं, मेरे मुल्क से बाहर होने के बाद है। अब मस्जिद की तामीर शुरू होने वाली है, अल्लाह चाहे आप 1 साल बाद उसको भी देखेंगे। मैंने भी इल्म दीन कोर्स छपवाया, मैंने 60 लाख कर्ज़ उठाया, इसको छापा है और उस कर्ज़ को अदा किया। माशाअल्लाह। मैं जब इस किस्म के काम करता हूँ तो अपने ताल्लुक़ वालों से भी मांगता नहीं हूँ, कर्ज़ उठाकर अपना काम करता हूँ और अदायगी फ़ौरन करता हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है गपशप का। और अभी ये तो जो लोगों के जो सवाल है, मैंने अब पोस्ट खोली है कमेंट सुन के, वहाँ से कुछ सवाल जो मुनासिब होंगे आप करें। लेकिन अफ्तारी के बाद कोई बात नहीं, अफ्तारी के बाद फिर बैठ अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह दूसरी नशिस्त करते हैं। वक्फा होता ही रहता है, मैंने कहा वक्फा चलता ही रहता है दरमियान में। आपके पास अगर अफ्तारी के बाद वक्त हो तो आपकी मसरूफियत देखिए। मैंने आज किसी एक को भी इफ्तारी पर नहीं बुलाया, सिर्फ आपकी वजह से। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह पार्ट 2 में दीगर जो सवाल है आप हजरात के, उन इंशाल्लाह रखने की कोशिश करेंगे।